تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور دیکھیں گے متی کی انجیل باب 8 اور اس کی آیت 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ تو ادھر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک جوان مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے باپ کو پہلے دفن کرنا چاہتا ہے۔ یہ واقعے کو سمجھنے کے لیے بڑی مشکل کی بات ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ باپ مرا ہوں گا اور بیٹے کو جانا ہے اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے، لیکن اگر ہمارے خداوند کا جواب دیکھیں گے تو انہوں کافی سخت جواب دیتے ہیں۔ آیت 22 میں انہوں بولتے ہیں، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں یہ بات بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرا ہوا انسان مرے ہوئے انسان کو کیسا دفن کر سکتا؟ میرے دوست، مرا ہوا انسان مرے ہوئے انسان کو دفن نہیں کر سکتا۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہمارے زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے دل میں ہم یسوع مسیح کو پہلا حصہ دینا چاہیں گے یا پھر اپنے گھرانے کو۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اپنے باپ کی دیکھ ریکھ کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ۔ پیارے بھائی بہن، کئی سال پہلے ایک عورت جس کا باپ کافی سخت تھا، انہیں مسیح کے لیے کام کرنے کے لیے نکل گئی اور اچھا کام کرنے لگی، مگر جب کئی سالوں کے بعد انہیں اپنے گھر کو آئی تو اپنے باپ کو معذور پائی۔ باپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور جب باپ اپنی بیٹی کو دیکھا تو ڈانٹنے لگا، یہ بولتے ہوئے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرتے کیا؟ کیا مسیح بھائی اور بہن ایسی حرکت کرتے کیا؟ میرے کو چھوڑ کے چلے جاتے کیا؟ یہ باپ ایک ایسا آدمی تھا جو اپنے آپ کو مسیح کے حوالے نہیں کرا تھا، یعنی کہ ان پہ ایمان نہیں لایا تھا، اور یہ عورت اپنے باپ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے گھر میں ٹھہر گئی۔ باپ جو ہے اس وقت اپنے بیٹی کی زندگی کو دیکھ کے محسوس کرا کہ اس کے بیٹی میں مسیح دکھائی دیتا ہے، اور وہ اس وقت ان پہ ایمان لایا، یعنی کہ مسیح پہ ایمان لایا یہ باپ۔ پیارے دوست، میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند اس وقت وہ عورت کی نیک ہدایت کر رہے تھے، مگر شروع میں جب اس کو یہ فیصلہ لینا تھا کہ انہیں مسیح کے پیچھے چلنا ہے تو اس وقت اپنے باپ کو چھوڑ کے مسیح کی خدمت گزاری کے لیے نکل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ جوان آدمی مسیح سے ملا تو اس وقت انہوں چاہتے تھے کہ یہ آدمی ان کے ساتھ چلنا، مگر یہ آدمی اس وقت تیار نہیں تھا چلنے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسیح کا حکم ہمارے پہ نازل ہوتا تو اس وقت ہم ہر چیز چھوڑ کے ان کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے نکل جانا۔ ہمارے دل میں پہلا حصہ مسیح کو دینا ہے۔ آیت 23 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے۔ تو یہاں ہم مسیح کے 5ویں معجزے پہ آئیں گے۔ یہاں جو ہے مسیح کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ آدم کو خدا یہ طاقت دیا تھا جب انہوں گناہ نہیں کرے تھے، یعنی کہ گناہ میں گرنے سے پہلے۔ اب ہم آیت 24 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک معمولی طوفان نہیں تھا۔ پیارے دوست، ہم دیکھے تھے کہ شیطان ہمارے خداوند کو آزمانے کے بعد چند وقت کے لیے انہیں ان کو چھوڑ دیا، مگر انہیں موقع کے تلاش میں تھا کہ پھر کب اس کو موقع ملے گا مسیح پہ حملہ کرنے کے لیے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں یہ طوفان شیطان کے طرف سے تھا۔ شیطان مسیح کو ختم کر دینا چاہتا تھا،
ادھر اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے خداوند سو رہے تھے جب یہ طوفان شروع ہوا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مسیح خدمت گزاری کے ذریعے سے اتنا تھک گئے ہوں گے کہ ان کو نیند آ گئی۔ طوفان کا بھی ان کو خیال نہیں تھا، بلکہ کلام بتاتا ہے کہ طوفان چل رہا تھا اور انہوں سو رہے تھے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے دوست، اگر ہم شاگردوں کی زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں مسیح کو کئی معجزے کرتے ہوئے دیکھے، مگر جب طوفان کو دیکھے گھبرا گئے۔ مچھل ہارے رہنے کی وجہ سے ان کو یہ بات کا تجربہ تھا کہ طوفان کیا ہوتا ہے اور کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے، مگر ان لوگوں میں کمزوری یہ تھی کہ ان لوگوں مسیح کو صحیح ڈھنگ سے پہچاننا نہیں چاہتے تھے اور پہچان نہیں سکے۔ ان لوگوں یہ بھول گئے تھے مسیح آب و ہوا کو بھی اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں، مگر ایک اچھی بات یہ کرے کہ جب طوفان کو دیکھے تو مسیح کے پاس آئے۔ ہمارے جو ہے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے مصیبتوں میں ہم پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمارے خداوند کے پاس آنا، انہوں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ ہمارے خداوند کیا کرتے ہیں۔ آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، اے کم اتحادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ تو ادھر دیکھے تو انہوں اپنے شاگردوں کو ان کے کم ایمان کے لیے ڈانٹے۔ اس کے بعد انہوں ہوا کو اور پانی کو ڈانٹے۔ یہ پکی بات ہے کہ ان کے شاگرداں اپنا ایمان بہت ہی کم ظاہر کرے، مگر ان کے زندگی میں ایک دن آیا کہ ان لوگاں ایمان میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ ان کو کوئی مسیح کی منادی کرنے کے لیے نہیں روک سکا۔ بلکہ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو اعمال کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں۔ میرے دوست، پانی کا جب طوفان چل رہا تھا تو ان لوگوں کا ایمان ڈگمگایا، مگر جب مسیح مرنے کے بعد تیسرے دن آسمان میں چلے گئے تو ان لوگوں پہ اپنی پاک روح بھیجے اور ان لوگاں ایمان میں مضبوط ہو گئے اور دلیری کے لیے دعا کرے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شاگرداں مسیح کے یہ معجزے کو دیکھ کے ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ آیت 27 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ میرے دوست، مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، ان کے معجزے دیکھتے ہوئے بھی، ان کا سوال مسیح کے بارے میں یہ رہتا تھا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ ہمارے زندگی میں بھی خدا کئی کرشمے بتاتا، مگر پھر بھی ہم خدا کو پہچاننے میں کمی کرتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے آیت 28، لکھا ہوا ہے، جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدرویں تھیں خبروں سے نکل کر اسے ملی۔ وہ ایسے ٹنڈ مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے تو 2 آدمیوں کے اندر بدرویں ہیں۔ بدرویں جو ہیں شیطان کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے روئیں ہیں۔ بدرویں ایک زمانے میں خدا کے فرشتے تھے، مگر ان کو شیطان کے ساتھ نیچے پھینکا گیا۔ کئی کو بولے تو وہ شیطان کا ساتھ دیے اور شیطان کے ساتھ ہونا چاہتے تھے۔ بدروئوں کا کام یہ ہے شیطان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے مدد کرنا۔ یہ بدروؤں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں لا کے گناہ میں گرانا اور ان کا رشتہ خدا کے ساتھ توڑ دینا۔ یہ 2 آدمیوں کی جو حالت تھی بالکل
بگڑی ہوئی تھی۔ بدروؤں کا قبضہ پوری طریقے سے ان لوگوں پہ تھا، مگر کلام بتاتا ہے کہ جب مسیح وہ علاقے میں پہنچے تو یہ دو آدمی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اب ہم دیکھیں گے مسیح کے پاس جب یہ دونوں آئے تو کیا کرے مسیح۔ آیت 29 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالیں؟ میرے دوست، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ دنیا کے آخر میں شیطان اور اس کے بدروئیں آگ کے جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو مکاشفہ کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 10 میں ملے گا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بدروئیں یہ دونوں کے اندر تھے، یہ بات کو جانتے تھے، اس لیے ان لوگ مسیح کو بولنے لگے کہ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ اب ہم آیت 30 اور 31 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا گول چل رہا تھا، بس بدروں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے گول میں بھیج دے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ بدرویں یہ بات جانتے تھے کہ مسیح جب ان کے پاس آئے ہیں تو ان لوگوں کو نکال کے رہیں گے۔ یہ بات ضرور ان لوگ جانتے تھے، اس لیے ان لوگ مسیح کو بولنے لگے، اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے گول میں بھیج دے۔ یہ بدرویں کئی کو سوروں میں جانا چاہتے تھے، یہ تو نہیں معلوم ہے، مگر خواہش ضرور کرے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح کا کیا جواب تھا۔ آیت 32 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا کہ جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا گول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو یہ تو نہیں معلوم ہے کہ یہ بدرویں سوروں میں کئی کو جانا چاہتے تھے، مگر ادھر ایک بات ہم ضرور سیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ بدروؤں کا کام ہے کہ ہر چیز کی بربادی کر دینا۔ یہ دونوں میں سے تو نکل گئے، مگر سوروں کو ختم کر دیے، اور جس کے سوریں تھیں ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ہم یہ باپ کے آخری 2 آیتیں پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدرویں تھیں بیان کیا، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اس سے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو کئی کو نکلو بولے۔ میرے دوست، اس کے تھوڑے وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسا یہ لوگ اپنے خداؤں کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے، مسیح کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی طاقت اور قوت اور قدرت سے ان لوگوں کو ڈر ہونے لگا، ایک ایسی طاقت جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تیسری وجہ یہ کہ ان کا نقصان ہوا۔ اگر ہم یہ لوگوں کی زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگوں کو وہ 2 آدمیوں سے محبت نہیں تھی۔ وہ 2 آدمیوں سے تو ان کے سونا اچھے لگے۔ ان کے لیے انسان کی جان قیمتی نہیں تھی، بلکہ سوروں کی جان۔ ان لوگ اس بات سے خوش نہیں ہوئے کہ یہ 2 آدمیوں کو شیطان کے بندش سے چھٹکارا ملا ہے، بلکہ ان لوگ یہ بات کا غم کرے کہ ان کے سوروں کا نقصان ہوا ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ انسان کے بجائے اپنے جائیداد یا اپنے کاموں کے بارے میں خیال کرنا چاہیں گے کیا؟ ایک بات ضرور یاد رکھو کہ انسان خدا کے صورت پہ بنا ہوا ہے اور اس کی خاص اہمیت ہے۔ خدا کے نظروں میں جانوروں سے بھی زیادہ انسان کی قدر ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 9، متی کی انجیل باب 9۔
آیت 1 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح گدرینیوں کے ملک کو چھوڑ کے اپنے شہر میں داخل ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا علاقہ کون سا تھا؟ میرے بھائی، ان کا شہر کفرنہوم تھا۔ یہ جگہ ان کی خاص جگہ تھی۔ یہ شہر ایک دولت مند شہر تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مچھلیاں پکڑی جاتی تھی اور بزنس بھی ہوتا تھا۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پیارے دوست، اگر ہم مرقس کے انجیل میں غور کریں گے تو مفلوج کے بارے میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔ حضرت مرقس بتاتے ہیں کہ کیسا یہ مفلوج کو جو چارپائی میں لیٹا تھا، چھت پہ سے نیچے مسیح کے سامنے چھوڑے، اور مسیح اس کو معاف بھی کرے اور جسمانی شفا بھی دیے۔ تو یہاں پہلا لفظ جو خداوند نکالے وہ تھا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کے بعد انہوں اس کو جسمانی شفا دی۔ ہم جو ہیں ادھر ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ہم ہمیشہ خدا کے معافی کے طاقت پہ غور کرنا۔ خدا وہ خدا ہے جو ہم کو دل کھول کے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسیح یہ مفلوج کے روحانی زندگی کے بارے میں پہلے خیال کرے، اس کے بعد جسمانی زندگی۔ پہلے اس کو معاف کرے، اس کے بعد اس کو جسمانی شفا دیے۔ روحانی اور جسمانی شفا ہم کو مسیح کے طرف سے ملتی ہے۔ اگر ہم یہ آدمی کے زندگی میں غور کریں گے تو یہ آدمی جسمانی طور سے بھی بیمار تھا اور روحانی طور سے بھی۔ یہ آدمی چل نہیں سکتا تھا اور یسوع مسیح سے اس کی پہچان نہیں تھی، مگر یسوع مسیح اس کے روحانی زندگی کا پہلے خیال کرے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ میرے دوست، یہ فقیوں کا یہ خیال تھا کہ یسوع مسیح کفر بکتے ہیں۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا، بلکہ اپنے آپ کو خدا ماننا۔ اور فقیاں مسیح میں یہ دیکھے کہ مسیح کفر بک رہے ہیں، مگر ان لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مسیح جو بول رہے ہیں انہوں وہ ہیں، یعنی کہ خدا جس کو پورا اختیار ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور ہم کو جسمانی شفا دینے کے لیے۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ پیارے بھائی بہن، ایسا دیکھا گیا تو یہ بولنا کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے بہت ہی آسان ہے، مگر جو ایک مفلوج کو یہ بولنا کہ اٹھ اور چل پھر بڑی مشکل کی بات ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح اپنے زبان کو رکھے، اس کے گناہ کو بھی معاف کرے اور اس کو طاقت اور قوت دیے چلنے پھرنے کے لیے۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ پیارے دوست، جب یہ مفلوج اٹھ کے چلا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو اس کو طاقت اور قوت دیا چلنے کی، وہ اس کے گناہ کو بھی معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے دوست، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اور میں کسی کے بھی گناہ کو معاف نہیں کر سکتے سوائے یسوع مسیح کے۔ صرف انہوں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جب ہم کسی کو چلا نہیں سکتے، ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کر سکتے، یا پھر ہم کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتے تو اس کو چلا بھی نہیں سکتے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی بڑائی کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ پیارے دوست،
یہاں کلام بتاتا ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے۔ دیکھ کے ڈر جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف ان پہ چھا گیا تھا۔ ان لوگ یہ جان لیے تھے کہ یہ کام انسان کے بس کا نہیں ہے، یہ کام صرف خدا کے طاقت سے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب لوگ یہ دیکھے اور ڈر گئے تو خدا کی بڑائی کرنے لگے۔ ہم کو ایک چیز یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا انہیں خدا کی بڑائی کر سکتا۔ وہاں فقیہ بھی تھے جو مسیح کی شکایت کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ فقیہ خدا کی بڑائی نہیں کرے۔ میرے دوست، ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رکھنا چاہیے، اور اس میں اچھی بات یہ ہوتی کہ ہم خدا کی بڑائی کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی بڑائی کرنا۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ پیارے بھائی بہن، جب مسیح جو ہیں متی کو بلائے اپنا شاگرد بنانے کے لیے، تو متی ایک منٹ بھی نہیں رکے بلکہ فوراً ان کے پیچھے ہو گئے ان کے شاگرد بننے کے لیے۔ جب خدا آپ کو بلایا ہے اس کے پیچھے ہونے کے لیے اور اس کے حکم کو ماننے کے لیے، تو کیا آپ متی کے ویسا فوراً اپنا قدم اٹھانا چاہیں گے کیا؟ میرے دوست، بعضی وقت ہم کو مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے اور ان کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے ہم کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ ہم مسیح کے پیچھے چلنا چاہیں گے یا نہیں کافی سخت ثابت ہوتا ہے، مگر ہم متی کے ویسا اپنے زندگی میں قدم لینا چاہیے جب خدا کا بلاوا ہمارے زندگی میں آتا ہے۔ تو میرے دوست، کیا آپ خدا کے لیے اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔